بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 84 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے عیسائیت کی مذہبی کتابیں۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ عیسائیت کی مذہبی کتابوں کو کتنے مجموعوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کتابوں میں کون کون سی کتابیں شامل ہیں۔ ان کتابوں کی تفصیل پڑھیں گے، اس کے مؤلف کون کون سے ہیں۔ ایک بات یہ پڑھتے ہیں کہ عہد نامہ جدید کی عظمت، یعنی عیسائیت کی جو کتابیں ہیں، عیسائی کی جو مذہبی کتابیں ہیں، ان کو عہد نامہ جدید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو تقدس کا درجہ جنہیں حاصل ہے انہیں عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ عہد نامہ جدید کی عظمت یہ کہ بائبل یا کتاب مقدس کے دونوں حصوں کو مسیحی پیروکار اگرچہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن عہد نامہ جدید ان کے نزدیک زیادہ قابل احترام ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور طریقے استدلال میں اختلاف کی وجہ سے مسیحیوں میں کئی فرقہ وارانہ اختلافات پیدا ہوئے اور آج بھی تقریباً 250 فرقے موجود ہیں جن کے عقائد یا تو بالکل جدا ہیں یا اس کی توجیحات مختلف انداز میں کرتے ہیں، لیکن ایک بات مشترک کی حیثیت رکھتی ہے کہ عہد نامہ جدید کو حجت تسلیم کرتے ہیں۔ اس کتاب کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ عیسائی مذہب میں عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم دونوں کو تسلیم تو کیا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ قابل احترام عہد نامہ جدید کو مانا جاتا ہے۔ اور عیسائیوں میں اگرچہ کتنے بھی فرقے پیدا ہو گئے، کتنی بھی اختلافات ہو گئے، طریقے استدلال بدل گیا، توجیحات بدل گئی، آیتوں کی تفسیر کرنے میں اختلاف ہوا، ہر طرح سے اختلاف ہوا، لیکن سب کے نزدیک عہد نامہ جدید کو حجت مانا جاتا ہے۔ تعارف: مسیحیت کی عقل و دانش کا جوہر اور تعلیمات پہلی 3 اناجیل کی تمثیلات میں بڑی کثرت سے موجود ہیں۔ فراسٹ اپنی کتاب مقدس کتب میں عہد نامہ جدید کا تعارف پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے، اگرچہ عہد نامہ جدید کو ایک کتاب کہا جاتا ہے، تاہم اس میں 27 تحریریں موجود ہیں۔ یہ 27 اسفار ان بے شمار مسودات میں سے منتخب کیے گئے جو ابتدائی دور کے مسیحی چرچ میں موجود تھے۔ سب سے پہلے ان کا یونانی زبان سے ترجمہ کیا گیا۔ انگریزی زبان میں جو مثل مستور ہے وہ 17ویں صدی عیسوی کے شاہ حسین کے حکم سے ترجمہ شدہ ہے۔ اس کو کنگ جیمس بائبل بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ شروع کے جو 3 اناجیل اس میں جو تمثیلات ہیں اس سے عیسائیت کی عقل و دانش کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس پوری عہد نامہ جدید میں کل 27 تحریریں ہیں۔ یہ 27 بے شمار مسودات میں سے منتخب کیے گئے۔ یہ اولاً یونانی زبان میں تھیں، پھر ان کا یونانی زبان میں دیگر زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، لاطینی زبان میں، پھر لاطینی سے پھر انگریزی زبان میں، یہ سب اس کے ایک ایک کر کے ترجمے کیے گئے۔ مجموعے یعنی کل کتابوں کے مجموعے اس کی۔ عہد نامہ جدید کو درج ذیل 3 بڑے مجموعوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 تاریخی کتابیں، نمبر 2 تعلیمی کتابیں، نمبر 3 کتاب کشف یا مکاشفہ۔ یہ 3 اس کو پوری 27 کتابوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تاریخی کتابیں کون کون سی ہیں؟ پہلا مجموعہ تاریخی کتب کے درج ذیل 5 حصے ہیں۔ نمبر 1 انجیل متی، نمبر 2 انجیل مرقس، نمبر 3 انجیل لوقا، نمبر 4 انجیل یوحنا، نمبر 5 رسالہ اعمال الرسل۔ ان کتب خمسہ کو تاریخی قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں تفصیلات اور معجزات وغیرہ کا بیان ہے، جبکہ اعمال الرسل میں مسیحیت کی دعوت دینے والوں خصوصاً سینٹ پال کے واقعات مذکور ہیں۔ یعنی یہ جو 5 کتابیں ہیں، 4 انجیل اور 5واں اعمال الرسل، یہ یا رسولوں کے اعمال بھی اس کو کہتے ہیں، یہ جو 5 کتابیں ہیں یہ تاریخی کتابوں کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ اور ان میں سے جو 4 کتابیں شروع کی، جو 4 اناجیل ہیں، ان میں عیسائیت کے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور معجزات وغیرہ اور آپ کی زندگی سے متعلق بڑی تفصیلات پیش کی گئی۔ لیکن اس کے علاوہ جو 5ویں کتاب اعمال الرسل ہے، اس میں جو رسول یا حواری تھے یا قرن اولیٰ کے جو مبلغین یا داعی تھے عیسائیت کے، ان کی اعمال کو بیان کیا گیا، خصوصاً سینٹ پال کے اعمال کو بیان کیا گیا کہ اس نے کیسی کیسی دعوت دی، کیا کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی اس کے لیے، یہ تمام چیزیں ہیں۔
متی یعنی ان کتب خمسہ میں سے پہلی کتاب انجیل متی۔ انجیل متی 60 سے 70 عیسوی کے درمیان لکھی گئی تھی۔ اس کے مؤلف کا نام لیوی تھا، اس کو میتھیو بھی کہا جاتا تھا۔ یہ دراصل ان مسیحیوں کے لیے لکھی گئی تھی جو مسیح کی زندگی کے حالات تفصیل سے جاننا چاہتے تھے۔ متی میں ترتیب زمانہ کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، بلکہ واقعات کو ان کی یکساں نوعیت کی وجہ سے اکٹھے بیان کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اس انجیل میں 28 باب اور 1068 آیات ہیں۔ عیسائی عقیدے کے مطابق یہ قدیم ترین انجیل ہے۔ انجیل متی اور متا یہ کئی طرح سے اس کا تلفظ ہے۔ دراصل یہ انگریزی کے لفظ میتھیو سے لیا گیا ہے، تو کئی دو طرح سے اس کا تلفظ زیادہ عام ہے۔ متا اور متی یہ دو تلفظ اس کے زیادہ عام ہیں۔ اس کے مصنف کا اصل نام تو لیوی تھا، لیکن اس کو میتھیو بھی کہا جاتا تھا۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور اس حالات بیان کرتے ہوئے ترتیب زمانہ کا لحاظ نہیں کیا گیا، بلکہ جیسے جیسے واقعات مصنف کو ملتے گئے وہ نقل کرتا گیا، اس میں ترتیب کا کوئی خیال نہیں آیا۔ اس میں کل 28 باب اور 1068 آیات ہیں۔ مرقس انجیل مرقس کو سینٹ مارک نے 67 اور 70 عیسوی کے درمیان تالیف کیا۔ یہ سینٹ پیٹر کا قریبی دوست تھا۔ یہ پطرس کا ترجمان بھی کہلاتا ہے۔ سینٹ پیٹر یعنی پطرس یہ ایک ہی ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اس کتاب کا زیادہ تر مواد اپنے دوست سے اخذ کیا۔ یہ بھی روایت موجود ہے کہ سینٹ پیٹر کی وجہ سے مرقس دائرہ مسیحیت میں داخل ہوا تھا، اور وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ وہ اس کو اپنا بیٹا کہا کرتا تھا۔ اگرچہ یہ کتاب کافی پہلے لکھی گئی، مگر روم میں پیٹر کی وفات کے بعد منظر عام پر آئی، اور یہ باور کیا جاتا ہے کہ یہ انجیل روم میں لکھی گئی اور اس کا مقصد خاص طور پر غیر یہودیوں کو مسیح کے حالات سے روشناس کرانا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مرقس نے اس انجیل میں مسیح کے تمام اقوال و افعال قلم بند کر لیے۔ یہ انجیل 16 ابواب پر مشتمل ہے۔ یعنی مرقس کی انجیل، مرقس چونکہ ڈائریکٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد یا حواری میں سے تو تھا نہیں، یہ دراصل پیٹر کا شاگرد تھا۔ سینٹ پیٹر یا سینٹ پطرس اس کا شاگرد تھا۔ سینٹ پیٹر کی وجہ سے ہی یہ اس مسیحیت قبول کیا تھا، اور اسی سے اس نے سب کچھ اخذ کیا۔ اسی وجہ سے اس کو سینٹ پیٹر کا ترجمان بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے یہ انجیل روم میں لکھی، اور سینٹ پیٹر کی وفات کے بعد یہ کتاب منظر عام پر آئی۔ اس کا مقصد حضرت مسیح علیہ السلام کے حالات سے رومیوں کو واقف کرانا تھا۔ اس نے پیٹر سے جو بھی حضرت مسیح کے اقوال و افعال سنے تھے، اس کو اس انجیل میں اس نے قلم بند کیا ہے۔ یہ انجیل 16 ابواب پر مشتمل ہے۔ لوقا انجیل لوقا کے مصنف کا پورا نام لوقینس ہے، لیکن تخفیف کے ساتھ لوقا بولا جاتا ہے۔ لوقینس ایک غیر یہودی ماہر طبیب تھا، اور سینٹ پال کی رومی قید کے دوران ان کے بہت قریب رہا۔ اس بات پر بھی اتفاق کیا جاتا ہے کہ ان کی کتاب کا زمانِ تصنیف 60 اور 70 عیسوی کے درمیان ہے۔ یہ انجیل یہودی غیر یہودی سب کے لیے لکھی گئی، اور ساری کتاب کے دوران یہ کوشش کی گئی کہ مسیح کی زندگی کو انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور رومی سلطنت کی تاریخ کے ایک حصے کے طور پر بیان کیا جائے۔ یہ انجیل دوسری اناجیل کی بنسبت زیادہ مکمل اور ضخیم ہے۔ اس میں کل 24 ابواب ہیں۔ یعنی انجیل لوقا کے مصنف کا پورا نام لوقینس تھا، البتہ اس کو تخفیف کر کے شارٹ فارم میں اس کو لوقا ہی بولا ہے۔ سینٹ پال جب قید میں تھا رومیوں کے، اس وقت یہ اس کے زیادہ قریب تھا، اور یہ انجیل یہودی غیر یہودی سب کے لیے لکھی گئی۔ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات دہندہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، اور رومی سلطنت کی تاریخ پیش کی گئی ہے۔ یہ انجیل دوسری اناجیل کی نسبت زیادہ ضخیم ہے، اور اس میں کل 24 ابواب ہیں جو 60 اور 70 عیسوی کے درمیان لکھی گئی۔ یوحنا مفکرین کا اس بات پر 4 صدی تک اتفاق تھا کہ یہ انجیل مسیح علیہ السلام کے حواری یوحنا کی تالیف ہے، لیکن جدید تحقیق کے مطابق اس کتاب کا مؤلف یوحنا ایک دوسرا شخص ہے جو ایشیائے کوچک کا باشندہ تھا۔ اس کتاب کا زمانہ تالیف 80 سے 95 عیسوی کا درمیانی عرصہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس انجیل میں فلسفہ یونان کے گہرے اثرات پائے جاتے ہیں۔ دراصل یوحنا کی دلچسپی اس میں تھی کہ وہ ایسی تحریر لکھے کہ جس سے مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے کا عقیدہ راسخ ہو جائے۔ اس نے دوسری اناجیل کی کئی عبارتوں کو حذف کر کے اس کی جگہ مسیح کے فلسفیانہ نکات پر مباحث بیان کیے، یعنی ایک طرح سے فلسفہ بحثیں اس انجیل میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اعمال الرسول
تاریخ مسیحیت کے ابتدائی 70 برس کی کوششوں کو اس میں بیان کیا گیا۔ اس کا زمانۂ تعلیم 62 سے 70 عیسوی کا درمیانی عرصہ قرار دیا جاتا ہے۔ اعمال الرسل کے پہلے حصے کا مواد اس تحقیق پر مبنی ہے جو لوقا نے لوگوں کے ساتھ گفتگو کے دوران کی، اور کتاب کے بقایا حصے کا مواد ان تجربات سے ماخوذ ہے جب وہ سچے پیرو کے قریبی دوست بن چکے تھے، کیونکہ لوقا اس کتاب کو اپنی انجیل کا جاری حصہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے کوئی نام نہ دیا۔ یعنی اعمال الرسل کا مصنف بھی لوقا کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس میں دراصل عیسائیت کی 70 سالہ کوششوں 70 سال میں جو ان کی کوششیں رہیں عیسائیت کو پھیلانے میں، اس کا بیان ہے یہ۔ اعمال الرسل کا جو نام اسے دیا جاتا ہے وہ بہت بعد کا ہے۔ اس نام کی توجہ یہ ہے کہ اس میں مسیح کے حواریوں کی سرگرمی کا تذکرہ ہے۔ کتاب یعنی دوسرا مجموعہ۔ تعلیمی کتابوں میں مسیح مبلغین کے خطوط شامل ہیں۔ یہ وہ خطوط ہیں جو مسیح مبلغین نے مختلف علاقوں کے سرکردہ لوگوں یا عمومی طور پر اس علاقے کے رہنے والوں کے نام لکھے۔ ان خطوط کی کل تعداد 21 ہے۔ ان میں 14 خطوط سینٹ پال سے تعلق رکھتے ہیں، 3 خطوط یوحنا، 2 خطوط پیٹر اور 1 خطوط یہودا کے نام سے منسوب ہیں۔ اکثر خط رومیوں، فلپیوں، تمتاؤس اور تیتس کے نام ہیں۔ یعنی جو خطوط کی جو ہیں وہ تعلیمی کتاب کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ کل 21 خطوط ہیں، سب سے زیادہ اس میں سینٹ پال کے خطوط ہیں۔ مکاشفہ، اس کتاب کا مؤلف وہی ہے جس کی طرف انجیل یوحنا منسوب ہے، اور اس میں اس کو مکاشفہ یوحنا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب میں صوفیانہ انداز میں مسیحیت کے آنے والے غلبے کی پیشین گوئی موجود ہے، اور ان تمام عقائد کی تلقین ہے جس کو رومن کیتھولک چرچ نے اپنایا ہے۔ یعنی ایک طرح سے عیسائیت کی صوفیانہ انداز کی کتاب ہے یہ۔ عیسائیت کے تصوف کو اس میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں یہ بیان کیا گیا کہ مستقبل میں عیسائیت کا غلبہ کیسے ہوگا، ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے جس کو رومن کیتھولک چرچ نے زیادہ اختیار کیا ہے۔ اس کا زمانۂ تالیف 68 یا 95 عیسوی بیان کیا تھا۔ اس کا انداز بیان ایسا ہے، اس کی بہت سی تعویلات کی جا سکتی ہے، یعنی ہر جملہ کئی معنی رکھتا ہے۔ کتب، عہد نامہ جدید کی یہ کل 27 کتابیں جن کو 325 میں نیقا کی کونسل میں مستند قرار دیا گیا۔ جن کتابوں کو مسترد کر دیا گیا یعنی نکال دیا گیا وہ بے شمار تھی، اور ان میں انجیل عیسیٰ، انجیل سبعین، انجیل تذکرہ اور انجیل برناباس بہت مشہور ہیں۔ تقریباً 40 یا 50 اناجیل میں سے 27 کو منتخب کیا گیا، اور 21 خطوط کا انتخاب تو سینکڑوں کی تعداد میں سے کیا گیا۔ خلاصہ، آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں سب سے پہلے ہم نے عہد نامہ جدید کی عظمت کو پڑھا کہ اس کی کیا عظمت ہے عیسائیت میں، پھر اس کا تعارف پڑھا عہد نامہ جدید کا، پھر عہد نامہ جدید کی کتنے مجموعے ہیں وہ پڑھا کہ 3 مجموعے، پھر تاریخی کتابیں پہلا مجموعہ کون اس میں سب سے پہلے انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا اور اعمال الرسل۔ پھر اس کے بعد تعلیمی کتابیں پڑھی، پھر اس کے بعد کتاب مکاشفہ پڑھا، اور سب سے آخر میں کہ ان کی کل کتابیں کتنی ہیں، عہد نامہ جدید میں کتنی کتابیں ہیں یہ جاننا۔